یونان میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ بہت ہی سمجھدار تھا اور پڑھے لکھے لوگوں کی بہت قدردانی کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کو شوق تھا کہ اس کے کتب خانے میں بہت ہی اچھی اور عمدہ عمدہ کتابیں ہوں، اور لیکن ایک دفعہ اسے خیال آیا کہ اس کے کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس میں انسانی بیماریوں کا اور ان کے علاج کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو اسی سلسلے میں اس نے ایک حکیم کو بلوایا اور اس سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ وہ ایسی کتاب لکھے جس میں انسانی جسم سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا اور ان کے علاج کا ذکر کیا گیا ہو۔ حکیم نے کہا کہ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں یہ کتاب لکھوں گا۔ حکیم اجازت لے کر واپس چلا گیا، تو جب وہ واپس گیا اور اس نے کتاب لکھنا شروع کی، اس نے انسانی جسم سے متعلق بیماریاں اور ان کے وہ بیماریوں کی وجوہات اور ان سے کیسے بچا جائے اس کا طریقہ علاج وغیرہ بھی لکھا۔ اچھا، جب وہ اس نے وہ اس کتب خانے کے لیے جب اس نے کتاب لکھ لی تو وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد واپس آیا حکیم بادشاہ کے پاس اور اسے کہا کہ میں نے کتاب تیار کر لی ہے۔ بادشاہ کو وہ کتاب بہت پسند آئی اور اس نے اسے بہت زیادہ انعام و اکرام دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا اسی طرح، اور بادشاہ نے وہ کتاب اپنے کتب خانے میں رکھ دی، اور کچھ عرصے کے بعد جو حکیم تھا جس نے وہ کتاب لکھی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک دفعہ بادشاہ کو اس کتاب کا خیال آیا اور اس نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی۔ جیسے اس نے کتاب پڑھی وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ کتاب بہت ہی آسان الفاظ میں لکھی گئی تھی، اور ایک دفعہ اس میں ایک جگہ ذکر آیا کہ اگر دو جو کھانے ہیں انہیں اکٹھا کھا لیا جائے تو اس سے انسان کے جسم میں کیا کیا بیماریاں رونما ہو سکتی ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد کھانا کھانے سے انسان کے جسم میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک انسان کو وہ تربوز کھلایا جائے اور ساتھ ہی اس کے بعد اسے نیم گرم دودھ پلا دیا جائے تو اسے درد کلنج ہو جائے گا، یعنی کہ انتڑیوں میں درد، شدید قسم کا درد شروع ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات کچھ عجیب لگی اور اس نے اس کو جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کہ کس بات میں کس حد تک صداقت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس چیز کا تجربہ کروں گا، تو اس کے لیے ایک کسان کو بلایا گیا اور اسے پہلے جو تھا وہ تربوز کھلایا گیا اور اس کے بعد اس کو دودھ پلا دیا گیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا اور جو کسان تھا اس کو کوئی درد کا احساس نہ ہوا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، حکیم کے بیٹے کو، اور اس سے پوچھا کہ تمہارے والد جو تھے وہ بہت ہی قابل تھے لیکن ان کی اس بات میں صداقت نظر نہیں آئی، کیونکہ جو کسان ہے اس کو تو کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا۔ تو جو حکیم کا بیٹا تھا وہ بھی بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے 3 مہینے کا وقت دیں اور میں اس کسان کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور 3 ماہ کے بعد آپ کو جو ہے اپنا جواب پیش کروں گا۔ بادشاہ نے حکیم کے بیٹے کی بات مان لی، اور حکیم کا جو بیٹا تھا وہ پھر اپنے ساتھ اس کسان کو لے آیا۔ اس نے اسے بہت اچھی خاطر تواضع کی اس کی، اور ان 3 ماہ میں اس نے اسے بہت ہی عالی شان جو ہے وہ کھانے عطا کیے، بہت ہی عمدہ عمدہ کھانے عطا کیے، اور ساتھ ہی اس کو نرم و ملائم گدوں والا بستر عطا کیا، اور اسے یعنی بالکل لگژریس لائف دی، اسے بہت ہی عمدہ زندگی اس نے وہ گزاری کسان نے۔ جب 3 مہینے کا آخری دن تھا تو پھر حکیم کے بیٹے کو اب خیال آیا کہ اب کیوں نہ کسان کا امتحان لیا جائے۔ اس نے جو کسان کا بستر تھا اس کے نیچے گندم کے چند دانے اور گدے کے کچھ ٹکڑے رکھ دیے، اور دیکھا کہ اب میں اس سے چیک کرتا ہوں کہ اب اس کا کیا رد عمل ہے، کیونکہ یہ اب تک بہت شاہانہ زندگی اس نے 3 ماہ میں گزاری ہے، تو اب میں اس کا رد عمل چیک کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ کسان اپنے بستر پہ گیا سونے کے لیے تو اسے وہ جو گندم کے دانے تھے وہ چبھنے لگے بہت زیادہ، اور وہ ساری رات سو نہیں پایا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس نے جو حکیم کا بیٹا تھا اس نے پوچھا کسان سے کہ اور سناؤ، کیسی رہی رات، کیسی گزری؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے بستر کے نیچے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی، میں سو نہیں سکا۔ حکیم کے بیٹے کو اپنا جواب مل گیا۔ اب 3 ماہ پورے ہو چکے تھے، وہ اس کسان کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا اور بادشاہ کو کہا کہ اب آپ اس کسان کا امتحان لیں۔ پھر اس کو دوبارہ اسی طرح تربوز کھلایا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اسے نیم گرم دودھ پلایا گیا۔ اس بار جو کسان تھا اسے بہت جلدی پیٹ میں درد سٹارٹ ہو گیا اور درد شروع ہو گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تب اس نے بتایا کہ جی یہ جو کتاب لکھی تھی میرے والد نے وہ شاہی زندگی گزارنے والے لوگوں کی مناسبت سے لکھی تھی، کیونکہ یہ جو کسان تھا اس کو چونکہ محنت مشقت کی عادت تھی تو یہ پتھر ہضم لکڑ ہضم تھا، یعنی اسے بالکل بھی آرام طلبی کی عادت نہیں تھی۔
تو تب اسے بالکل بھی کوئی درد محسوس نہیں ہوا. چونکہ اب ان 3 ماہ میں اس نے بہت ہی یعنی لگژریس لائف گزاری ہے, بہت ہی آرام طلبی کی زندگی گزاری ہے, تو اب اس کو یہ تھوڑی سی بھی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو بادشاہ جو تھا اس کو اپنے سوال کا جواب مل گیا. تو بیسیکلی تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آرام طلبی والی زندگی سے بچائے, کیونکہ جب تک انسان کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے, تو انسان کو کوئی نہ کوئی یعنی کہہ لیں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم بالکل ہی آرام طلب ہو جائیں اور ہم ڈپینڈنٹ ہو جائیں بالکل ہی لوگوں کے اوپر. تو یہ چیز غلط ہے. امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.